صحت ایجنڈے میں خاتون حضرات آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عمران شیروانی. خاتون حضرات بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے جنرل سیکریٹری تاج حیدر صاحب نے. اور تاج بھائی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. بہت بہت شکریہ جناب. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ جناب سیاسی جماعتیں جو ہیں، دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہے نا ویلفیئر آرگنائزیشن تو نہیں ہے نا، سیاسی آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے آپ کے ویلفیئر ونگز بھی ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پہ وہ جماعتیں جن کے لیے صحت بہت ایک مقدم ایشو ہے، انہوں نے اٹھ کر کوئی سیاسی سٹینڈ لیے ہیں کیا اس حوالے سے، صحت کے ایشوز کے حوالے سے؟ خاص جس کو ہم پروگریسو پولیٹکس کہتے ہیں اس میں بہت کم نظر آتا ہے ہم کو کہ ایسا کچھ کیا گیا. ابھی بشیر جان صاحب ہم کو بتا رہے تھے کہ ان کی حکومت نے کیا کچھ کیا، یا ان کی پارٹی میں جو ویلفیئر ونگ ہے وہ کیا کرتا ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کا ویلفیئر ونگ تو بہت کچھ کرتے ہیں. سیاسی جماعت کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے، صرف پیپلز پارٹی نہیں، اوور آل جو ہماری پروگریسو فورسز ہیں، کیا رول نظر آتا ہے؟ دیکھیے جو اپنا لوگوں کی خبر گیری ہے اور ان کی صحت کی خبر گیری ہے وہ بنیادی طور پہ سرکاری شعبے کا کام ہے. نجی شعبے نے اپنے اسپتال بنا رکھے ہیں اور یہ تمام جس کے اندر اشرافیہ چلی جاتی ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جو یہ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ وہ کسی نجی ڈاکٹر کے پاس جا سکیں، ان کے لیے تمام صحت کا انتظام کرنا وہ سرکاری شعبے کی ذمہ داری ہے اور سرکاری شعبے میں وہ ہونے چاہیے. اچھا، اب اس کے لیے آپ کتنے بجٹ مختص کرتے ہیں، کیا پروگرام آپ نے شروع کیے ہیں؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام جو تھا یہ بی بی صاحبہ نے شروع کیا تھا، اور اس میں کوئی 1,10,000 لیڈی ورکرز ہیں. ان کو حال ہی میں تمام کو ریگولرائز کیا ہے. اچھا، اب یہ پہلے پروگرام مرکز کے پاس ہوتا تھا اور اب یہ صوبے کے پاس ہوگا، اور یہ مرکز سے صوبے کو تبدیلی منتقل کرنے میں کافی دشواریاں پیش آئیں. کہ اول تو انتظامی دشواریاں تھیں کہ کون ان کا سربراہ ہے، کیا ہے اور کس طریقے سے کام کیا جائے. ایک تو یہ تھیں، دوسرے یہ کہ جو فنڈز آتے تھے ان کے اندر تاخیر ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کے مسائل یہاں پہ آئے. تو وہ اگر وقت پہ تنخواہیں وغیرہ نہیں ملیں، اپنے پیٹرول وغیرہ کے سامان نہیں ملے، تو اس کی وجہ سے کافی جو تھی وہ اس میں کام میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں. پھر یہ کہ صحت کی اب ان کو بڑھا کے صوبائی حکومت کم از کم 2 لاکھ پہ پہنچانا چاہتی ہے، لیکن یہ کہ اب ہم پہ وہ پابندی لگ گئی کہ آپ نہیں کر سکتے. بہرحال اب یہ کہ جو آپ دوسری اسکیم میں چلا رہے ہیں، جیسے پولیو کی ایریڈیکیشن کی اسکیم ہے، تو پولیو سے بھی غریب طبقہ جو ہے متاثر ہوتا ہے. یہ تاج بھائی جو ساری بات ہے یہ تو وہ ہے نا، جب حکومت میں آپ آ گئے تو ایڈمنسٹریٹولی آپ نے کیا کیا چیزیں کی. ایک سیاسی کریکٹر ہوتا ہے جماعت کا جو بیٹھ کے یہ گائیڈ لائنز دیتی ہے اور اس کے لیے پولیٹیکل ایک پوری موو ہوتی ہے. لوگ کھڑے ہو کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ آپ کو یہ ہینڈ اوور نہیں کر پا رہی تھی، اور فیڈرل گورنمنٹ میں آپ نے خود پہلے بھی ہمارے پروگرام بتایا کہ وہ آپ کی پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ بیوروکریسی کا ایشو تھا، تو پارٹی کو چاہیے تھا کھڑے ہو کے اس کے لیے بھی سڑک پہ آنا چاہیے تھا. کیوں مطلب یہ کہ ہم حکومت میں ہوتے ہوئے دھرنے دیں؟ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں اور یہ کیا ہے. جس وقت ہم حکومت میں ہیں تو ہمیں وہ چینلز استعمال کرنا چاہیے کہ جو سرکاری چینلز ہیں، اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. دشواریاں ہوتی ہیں اور دشواریاں بالکل ہوتی رہے، لیکن یہ کہ ہمیں اگر ہم ایک پوزیشن رکھتے ہیں حکومت، جب آپ پاور میں نہیں تھے اس زمانے میں بھی لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو تھا، اس لیے وہ پہلے سے چل رہا تھا، لیکن اس زمانے میں ان کی پرابلم چل رہی تھی، اس پہ بھی کوئی شور نہیں مچایا گیا، پارٹی نے کوئی شور نہیں مچایا. اس وقت پاور میں نہیں تھے آپ. بھائی جو پروگرام ہیں ہمارے جو کہ منشور کے اندر دیے گئے ہیں، اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا آپ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے شور نہیں مچایا، کیونکہ شور شرابے سے خبریں مچتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ اگر ہم نے پروگرام شروع کیا تو اس کا بھی تو کریڈٹ کسی کو جاتا ہے. بالکل اس کا پروگرام کو ہم صوبے میں لے کے آئے اور صوبے کے اندر اب اس کو ہم چلا رہے ہیں اور باقاعدہ سروسز ان کی ریگولرائز کی ہیں. دیکھیے یہ تاج بھائی، سوری آپ کی بات میں قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ ہے
کہ بہت سے اچھے کام جو ہیں ان کا کریڈٹ جن لوگوں کو جاتا ہے ان کو بالکل ہم دینا چاہیں گے. لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہے اور بہت ہم پیپلز پارٹی کو اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو بالکل اس کا کریڈٹ 100% جائے. اسی طریقے میں سے صرف یہ جسارت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جی 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 مطلب ظاہر ہے کہ ہم پہ تو کچرے کی بالٹیاں پھینکی جائیں گی اور بڑے بڑے لوگوں پہ پھینکی گئی ہیں یہ, لیکن ہونا کیا چاہیے اور کرنا کیا چاہیے. تو یہ کہ ایک تو یہ کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تعداد کو کم از کم دگنا کر دیا جائے. دوسری یہ کہ اب ہم اس کو مختلف جو جیسے کہ میں جسارت کر رہا تھا ذکر کرنے کی پولیو کے ایریڈیکیشن کی یا ہیپیٹائٹس کے ایریڈیکیشن کی, یہ تمام یا ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے, یہ تمام چیزیں ان کو ہم یکجا کر کے ایک ڈپارٹمنٹ آف پریونٹیو ہیلتھ ہم اس کے اندر اس کو لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نچلی سطح پہ اور غریب طبقات کے لیے کام کرنا ہے تو اس میں پریونشن کا بہت بڑا ہے. ایک الگ گویا منسٹری آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ہمارے پروگرام میں. ڈاکٹر علی عمران صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اگر اجازت تو میں. جناب تاج اظہر صاحب, آپ نے بڑی بہترین بات کہی, کیونکہ مجھے لندن نیو یارک 15-16 سال کام کرنے کا موقع ملا اور میری اسپیشلٹی ہم تو غریب لوگ ہیں بیچارے, وہ تو بڑی جگہیں ہیں لندن, میرا یہ وطن ہے, میں واپس لوٹا ہوں. جیسے ہماری بی تشریف لائیں, اور یہ پریونٹیو پبلک ہیلتھ جو ہے جو آپ نے فرمایا کہ صاف پانی سے آپ دیکھیے ڈائریا اور صاف ستھرائی سے سینیٹیشن سے ARI ختم کر لیں گے. ہیپیٹائٹس اگر آپ صرف 2% لے آئیں جو 10 تک چلا گیا ہے, تو آپ بتائیے کس قدر ٹریٹمنٹ کا جو بجٹ ضائع ہو رہا ہے وہ بچا لیں گے. تو اگر ہماری موجودہ حکومت یا نہ بھی ہو تو پالیسی تو آپ ہی لوگ بنائیں گے, چاہے کوئی بھی حکومت کسی بھی صوبے یا وفاق میں آئے. تو اگر پالیسی کی گائیڈ لائنز میجورٹی کو سامنے رکھ کے, جس میں 70% دیہی آبادی ہے, اور میں بالکل تعریف کروں گا اس لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کی جس نے ماشاءاللہ ڈاکٹر کی ڈیفیشنسی کو کور کیا گھر گھر, اور وہ 70% آبادی جو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے اور بی بی نے اس کو انکلوڈ کر کر پاکستان کا حصہ سمجھا, اس کے لیے بہرحال آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس نے غیر معمولی جو ہے وہ تبدیلی لائی. عمران بہت کرنا ہے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں بڑھنا چاہیے, بالکل آپ کی تجویز صحیح ہے, اور یہ بہت کمی پریونٹیو ہے ابھی. میں اور ایک چیز جو میں آپ سے کہوں وہ یہ ہے کہ اب ٹیلی فون اور موبائل سب کے پاس ہے, اور اینڈرائڈ آ گیا ہے, اسکائپی, تو اگر آپ ٹیلی مینٹل ہیلتھ کو لے آئیں تو جو اویئرنیس اور ایجوکیشن ہے اس منشور میں ہم نے وہ رکھا ہے. اس میں چونکہ میری ایکسپرٹیز ہے, میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہوں, میں چاہوں گا کہ اس کو آپ بالکل پروموٹ کریں, اور کوئی بھی حکومت میں آئے صوبائی طور پہ, وفاق پہ اور عالمی سطح پہ, پاکستانی جو ہے سعودی عرب میں, لندن, امریکہ میں, اور وہ ایسا کنٹریبیوشن کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کی بات